بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں اختر حسین صاحب۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین، 2 روز سے ہم ایک ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ شام کے اندر کیسے اقتدار بشار الاسد کا ختم کیا گیا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ آج اس کا ہم تیسرا حصہ کرنے جا رہے ہیں۔ حافظ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ شام کی جو ملٹری فورس ہے وہ 5 سال سے طاقتور ملکوں کے ساتھ جنگ لڑ رہی تھی، بالکل، اور بھرپور جواب دے رہی تھی۔ ان پر کوئی حملہ ہوتا تھا یا کوئی ان کو منہ توڑ جواب دیا جاتا تھا، بالکل، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ ادر امریکہ۔ کنٹریز جو ہیں اس کے امریکہ ہو۔ کیا وجہ بنی کہ 2 ہفتے کے اندر اندر وہ اقتدار بشار الاسد کا ختم ہوا اور ایک باغی جو ہیں شامی باغی اور جو قید میں رہ چکا ہے امریکہ کے، بالکل، تو ان کے آگے شام کی اتنی بہادر اور اتنی طاقتور ملکوں سے لڑنے والی فورس ریت کی دیوار کیسے ثابت ہو گئی کہ 2 ہفتوں کے اندر اقتدار ختم ہو گیا اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکے۔ اور اسی سے ریلیٹ کرتا ہوں میں کہ ایران کے جو آیت اللہ خامنئی صاحب ہیں، انہوں نے آج ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے شام کی فورس کو کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں دیا گیا۔ یہ کیا وجہ بنی؟ بالکل، شکریہ فراست۔ اول تو یہ ہے کہ شام کی جو فوج ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ باس پارٹی کی فوج اور بیٹل ہارڈنڈ، انہوں نے 2011 سے 2015 تک 2016 تک انہوں نے بڑی بے جگری سے انہوں نے جو پراکسی جنگ ان کے خلاف شروع کی گئی تھی مغرب کی طرف سے، پلس ترکی پلس قطر پلس سعودی عرب، یہ ممالک تھے، وہ ریجیم چینج کرنا چاہ رہے تھے جیسے عراق میں کیا، لیبیا میں کیا، اسی ایکسپیریمنٹ کو یہاں دہرانا چاہ رہے تھے۔ لیکن انہوں نے بہت، ایران نے ان کی بڑی مدد کی اور رشیا نے، اور پھر جو کچھ ریجنل پلیئرز تھے جس کا ہم ذکر ہمیشہ کرتے ہیں، حزب اللہ ہے یا کچھ عراق سے جو فائٹرز ہیں، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ آرمی نہیں گری۔ 5 سال تک بلینز آف ڈالر جو ہے وہ ان ممالک نے جو ریجیم چینج، اور اس کا جو سب سے بڑا سرغنہ جس کو آپ کہتے ہیں نا، جو آرکیٹیکٹ تھا، آپ سمجھ لیں وہ اسرائیل ہے، اور یہ نیتن یاہو، یہی نیتن یاہو تھا جس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اسرائیل کو سیکیور کرنا ہے تو پھر اسرائیل کے دشمنوں کے پیچھے جانا ہوگا۔ یہ اس نے امریکنز کو کہا تھا، یہ 2001 میں، اور یہ اس نے شیدی اور عراق پہ حملہ ہوا۔ اسی طرح یہ بالکنائزیشن وہ چاہ رہے ہیں۔ اب آپ کا سوال تھا کہ یہ کیا وجہ بنی کہ اتنی طاقتور فوج، جتنی بیٹل ہارڈن جو ہے وہ ہاؤس آف کارڈ ثابت ہو گئے، ریت کی دیوار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو خبریں آ رہی ہے، کیونکہ ڈسٹ ابھی سیٹل ہو رہا ہے نا، ابھی نئی 2-3 دن بھی نہیں ہوئے، کہ ان کے جنرلوں کو خرید لیا گیا بڑی بھاری رقم دے کے، امریکنز نے، اسرائیلیوں نے، ترکی نے، یہ سب مل کے۔ کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ نیٹو کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی انقرہ پہنچ گئے تھے، یہ میں آپ کو جون کی بات بتا رہا ہوں۔ اور جو شین بیت، اسرائیل کے جو خفیہ ایجنسی ہے، موساد کی طرح ہے، وہ ان کے ہیڈ بھی وہاں پہنچے تھے۔ تو ایک وہاں وہ تو اسرائیلی اٹیک جب ہوا تھا اس کے بعد وہ انقرہ پہنچے وہ ایک تھا، مطلب آپریشن پلاننگ بہت پہلے اور پھر اس کے بعد اسرائیل نے ان پر بھی پابندی لگا دی کہ وہ اسرائیل نہیں آ سکتے کیونکہ انہوں نے ادھر جا کے وہ اب ہوا یہ کہ ایران کو یہ بھنک پڑ گئی تھی کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، ایران نے ان کو بتا دیا تھا۔ جیسے ہی میرے جو اردوغان کی جو کیلکولیشنز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ادلب سے نکل کے وہ ایلپو تک آنا چاہ رہے تھے، تاکہ وہ اس کو نیگوشیٹنگ، یعنی وہ نیگوشیٹنگ جو پوزیشن ہے، نیگوشیشن جب آپ کرتے ہیں تو وہ بارگننگ کے طور پہ استعمال کرے تھے کہ وہ آئیں گے صرف اور صرف ایلپو تک۔ صحیح۔ لیکن ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ اردوغان صاحب جو ہے وہ ان کے کیلکولیشنز میں ہومس، حاما اور دمشق تھا ہی نہیں۔ اچھا، یہ تو اسرائیلیوں کی پلاننگ تھی۔ تو ظاہر ہے وہ ایک گروپ کو سپورٹ کر رہے تھے، گروپس بہت سارے ہیں، اور جو بڑی فوج ہے، جیسے وہ یہ جو باغی القاعدہ کے جو حیات التحریر الشام، جب یہ ایلیپو پہنچے تو وہاں کے جو کمانڈر تھے، جن کے جو ایلیپو کو دیکھ رہے تھے،
اس نے اپنے آرمی کو کہا کہ آپ نے ہتھیار پھینک دینا ہے. وہاں ہتھیار پھینک دیے. ہومز آ گئے, وہاں بھی ہتھیار پھینک دیے. ہم آ گئے, ادھر بھی ہتھیار پھینک دیے. دمشق آ گئے, پہنچ گئے. تو ان کو خبر ہو گئی. اسی لیے بشار الاسد نے اپنے قوم سے خطاب نہیں کیا. ان کا بیہیویئر بھی بڑا عجیب سا ہو گیا تھا. یہ ایرانی بھی نوٹ کر رہے تھے اور رشینز بھی نوٹ کر رہے تھے کہ وہ تھوڑے سے ان یوزول ان کا ایک بیہیویئر ہے. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اس کی بڑی پہلے پلاننگ ہوئی تھی, ان کے جرنیلوں کو خرید لیا گیا تھا. حیرت کی بات ہے کہ 5 سالوں میں بڑی کوشش ہوئی قطر کی طرف سے, کوئی سفارتکار ان کا نہیں بکا, کوئی جرنل 5 سال میں نہیں بکا. لیکن ابھی بڑی حیران کن بات ہے کہ اب ان کے ابھی خبر آ رہی ہے کہ ان کے جرنلز بک گئے, اور اسی لیے 2 ہفتے میں وہ دمشق پہنچ گئے. دوسرا سوال یہ اسی سے جڑا ہوا کہ ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں طیب اردوان, بالکل وہ اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو گروپس ہیں ملیٹنٹ ادھر سیریا کے اندر, بالکل ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں اور خاموش ہوں جو ہے حالات تاکہ سیٹل ڈاؤن ہوں. بالکل اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک انہوں نے تو ہیلپ کی ہے ہاں بالکل, یہ بڑا اچھا سوال ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ سب ہو رہی ہے, جو اب کچھ ویژول سامنے آ رہی ہے, سچے جھوٹ ہیں یہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے, کیونکہ جیسی مزید خبریں وہ جیلوں سے ریلیٹڈ آپ کے ایک تو یہ کہ جیسے ہی انہوں نے کہا تھا, جیسے ہی یہ آگے انہوں نے الیپو کی جیل خالی کر دی, اور اس میں بہت سارے کرمنلز تھے, بہت سارے. ہم آگے پورا جیل خالی, پوری جیل خالی, ہومز خالی. دمشق پہنچتے ہی انہوں نے جیل خالی کر دی. اب اس میں بہت سارے پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے کہ یہ فلانا ہے, لیکن وہاں پہ کوئی اتنے زیادہ قیدی نہیں تھے. مقصد کہنے کا یہ انٹرنیشنل میڈیا فوکس کر رہا ہے ایگزیکٹلی, وہ کیا ہے انٹرنیشنل توجہ ہٹانے کے لیے, توجہ ہٹانے کے لیے, اسی لیے وہ بشار الاسد کی جو وہ کریکٹر اسیسینیشن اور میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. اردوغان صاحب اس لیے پریشان ہیں کہ جو گروپس, یہ گروپس کسی کے بھی نہیں ہوتے. جب آپ پروکسی آپ نے کریٹ کرتے ہیں تو آپ $1 دیتے ہو تو دوسرا $10 اس کو دیکھ کے اپنے خرید کر لیتا ہے. تو اس کے اس کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر کلنگز ہو گئی جیسے عراق کے اندر, یہ سیکٹرین اگر نیچر اس نے لے لیا, تو پھر اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ہوگا ترکی کے اوپر. اگر سیریا کے حالات خراب ہو گئے, اگر ان کو انہوں نے سٹیبلائز نہیں کیا, تو پھر ریفیوجیز کا جو ایک فلکس ہے وہ پھر دوبارہ ان کا رخ ترکی کی طرف ہوگا. تو ترک صدر پریشان ہیں کہ اگر حالات سٹیبل نہیں ہوئے. پھر دوسرا وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کیلکولیشن میں یہ نہیں تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ دمشق تک آنے کی کوشش کرے گا. اچھا, اسرائیل تو کلم ذکر کر رہے تھے کہ وہ تو 310 سے اوپر اس نے حملے کر دیے, پوری ملٹری جو ہے وہ, ہاں اس کا پورا دمشق سے آپ نے کہا تھا کہ 20-21 کلومیٹر ہے. انہوں نے تو گولان ہائٹ سے آ کے انہوں نے جو بفر زون ہے ان کو بھی قبضہ کر لیا. تو وہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یار کوئی ٹریپ تو نہیں ہے, کیونکہ اگر اس وقت بینیفیشری 2 ہے, ایک اسرائیل ہے, ایک ترکی ہے, کیونکہ ترکی نے اس کو اسپیئر ہیڈ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے, امریکہ کے ساتھ مل کے. امریکہ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ, لیکن مین بینیفیشری تو اسرائیل ہے, اور سیکنڈ نمبر پہ جو بینیفیشری ہے وہ ترکی ہے. لیکن اگر یہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں, اگر ہو گیا جیسے عراق میں ہوا ہے, عراق میں ڈی باتیفیکیشن کی ہے. عراق میں جیسے ہی امریکہ آیا اس نے پورا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی 50 سال 60 سال کا جو سیٹ اپ ہے, اگر آپ ایک سیٹ اپ کو ڈسمینٹل کریں گے تو پھر اس کے اثرات بڑی خطرناک ہوتے ہیں. تو یہ بھی اگر انہوں نے یہ نہیں روکا, ابھی جو جہادی جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ قبریں جلا رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ الوائٹس کو اور جو دوسرے مائنورٹیز ہیں ان کی کلنگز ہو رہی ہے, ان کو پکڑ کے مار رہے ہیں. یہ ویژول سامنے آ رہے ہیں, لیکن ابھی اس کی تحقیق تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی فی الحال ثبوت نہیں ہے, کیونکہ انٹرنیٹ پہ تو بہت کچھ آتا ہے. اگر یہ چیز جاری رہی تو پھر بہت ساری فورسز پھر کود پڑیں گی اس میں. ایران خاموش ہے, روس بالکل. پھر اگر سیکٹرین نیچر نے لے لیا تو پھر عرب ممالک کیسے آئیں گے, کیونکہ یہ جو گروپ اس کو سپورٹ کر رہا ہے ترکی, وہ ہے مسلم بردرہوڈ کا. مسلم بردرہوڈ کو نہ سعودی عرب پسند کرتا ہے, نہ اس کو ترکی پسند, مصر پسند کرتا ہے, نہ UAE. تو کیونکہ وہ ایک اسلامک موومنٹ ہے. قطر اور ترکی وہ اس کی بیکنگ کرتے ہیں.
मुर्सी को उन्होंने हटा दिया था फौज की मदद से, सही सऊदी अरब ने उसकी बड़ी मदद की और यूएई ने बड़ा पैसा लगाया, सही तो मुर्सी को हटा दिया, सीसी को लेकर आ गए, तो वहां तो रोक दिया। तो इसका क्योंकि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में मफादात होते हैं, और अगर इसने इस तरह का रुख इख्तियार किया तो फिर ये ममालिक भी कूद पड़ेंगे और फिर एक सही। ऐसा मेस क्रिएट होगा जो किसी के बस किसी के बस में नहीं होगा। इसी से रिलेटेड एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। बाबा वांगा एक बल्गारी की खातून, एक बिल्कुल। नाबीना, बिल्कुल। उसने बड़ी पेशन गोइयों के हवाले से बड़ी मशहूर है। बिल्कुल अब तो वो हयात नहीं है, बिल्कुल लेकिन वो अपनी जिंदगी के अंदर 4248 तक की बिल्कुल पेशन गोइयां करके गई हुई है, बिल्कुल और कई उसकी पेशन गोइयां जो हैं वो सच साबित हुई हैं, बिल्कुल। और कई ज़ाहिरी बात है कि साबित नहीं हो सकी। बिल्कुल अब उसने अपनी एक पेशन गोई की थी कि जब सीरिया के अंदर अटैक होगा और सीरिया यानी कि इन ममालिक के कंट्रोल में चला जाएगा, या यूरोपीय ममालिक जो है वो उस पर काबिज हो जाएंगे, तो फिर मिडल ईस्ट जो है ना उसकी तबाही शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। उसको आप क्या देखते हैं? हाँ, एक तो ये कि हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि हम हार्डकोर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जो तारीखी हवाले से हम बात करते हैं, क्योंकि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को हम मफादात की रोशनी में हम देखते हैं, कोई कंस्पिरेसी थ्योरीज की हम बात नहीं करते हैं। बिल्कुल। ये भी एक हकीकत है, जैसे नोस्ट्रेडमस हैं, उनके बारे में मशहूर हैं। तो बाबा वांगा के बारे में ये खबर है कि उन्होंने कहा था, हालांकि उनकी डेथ 1996 में हुई थी, लेकिन उसने 9/11 की भी पेशन गोई की थी, ये कहा जाता है अभी तक, क्योंकि हम जो खबर देख रहे हैं वो हम आपको दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर सीरिया में गड़बड़ शुरू हो गई तो फिर चिंगारी लगी तो उससे पूरे मिडिल ईस्ट खाकस्तर हो सकता है, मिडिल ईस्ट, और उसके अंदर फिर आलमी ताकतें कूदेंगी और फिर तीसरी आलमी जंग भी शुरू हो सकती है, फिर उसमें कोई नहीं बचेगा। विनर्स तो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। अभी जो विनर्स हैं ये बज़ाहिर वो है सबसे बड़ा विनर इजराइल, और उसकी बैकिंग पे अमेरिका है, और उसके बाद उनके सैटेलाइट, जो अमेरिका के सैटेलाइट है ब्रिटेन से, तो वो भी, और तुर्की, क्योंकि अगर आग लग गई तो फिर बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो फिर उनके मफादात हैं, फिर वो उसमें कूदेंगे और फिर जंग का दायरा फैलेगा, फिर उसको बुझाना, उस आग को बुझाना, फिर वो किसी के बस की बात नहीं होगी। तो बाबा वांगा ने कहा है कि तीसरी आलमी जंग की तरफ बात जा सकती है। तो उन्होंने ये कहा कि व्हेन सीरिया फॉल्स द वर्ल्ड बर्न्स, अगर सीरिया में गड़बड़ हो गई, सीरिया में हुकूमत का तख्ता उलट गया, तो फिर दुनिया में, मिडिल ईस्ट में अमन नहीं होगा, फिर बड़ी ख़राब सूरत हाल होगी। सही। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि शाम के अंदर जो हालात कशीदा हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हों, ताकि वहाँ की आवाम सुख का चैन जो है वो सांस ले सके और वहाँ हालात मामूली ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आ सके। मुझे और हाफिज़ अख्तर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।